أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. سے پچھلی آیات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے جو تذکرہ کیا تھا کہ یہ جو ہوا کا، بارش کا اور یہ سارا سلسلہ چلتا ہے اور اللہ تعالیٰ ایک بنجر اور مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے اور انسانوں کو رزق اور فصلوں سے جو ہے وہ نوازتا ہے، تو جو صحیح معنوں میں اللہ کے بندے ہیں وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور وہ اس بات کو جانتے ہیں اور اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کی جو ذات ہے وہ علی کل شیء قدیر، کہ ہر چیز پر وہ قدرت رکھنے والی ہے۔ لیکن جو لوگ ہٹ درمی اختیار کرتے ہیں، جو سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی اگر تھوڑی تنگی مصیبت آ جائے تو وہ بجائے اللہ کی طرف رجوع کرنے کے وہ ناشکری کرنے لگتے ہیں۔ یہاں پر ان آیات کے اندر ان لوگوں کا تذکرہ ہے کہ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا، کہ اگر ہم چلائیں ایسی ہواؤں کو، فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، کہ وہ اپنے اس کھیتی کو زرد دیکھیں تو وہ اس کے بعد جو ہے وہ ناشکری کرنے لگتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے ان کی فصل تباہ ہو جائے، ان کی کھیتی تباہ ہو جائے اور نقصان ہو جائے تو وہ اس بات پر اللہ کی ناشکری کرنے لگتے ہیں، کفر کرنے لگتے ہیں اور گویا اللہ کا ایک انکار کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ رب کہ جو ان کو سب کچھ دے رہا ہوتا ہے، لیکن جب کبھی مصیبت پریشانی آ جاتی ہے یا نقصان ہو جاتا ہے کاروبار کے اندر، اس طرح فصلوں کے اندر، تو پھر وہ بجائے اللہ کے معافی مانگنے کے وہ ناشکری اور کفر کی طرف جو ہے وہ چلے جاتے ہیں۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، بس بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، اور نہ آپ جو ہے وہ بہروں کو پکار اپنی سنا سکتے ہیں، اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، کہ جب وہ پیٹھ پھیر کر جا رہے ہوں۔ کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، کہ جو مردہ انسان ہے، یعنی ایک تو اس سے مراد جو حقیقی معنوں کے اندر یعنی جو مر گیا ہے، اور دوسری یہ کہ جو بندہ جس نے اپنے کان بند کر لیے ہوں، جس نے اپنی آنکھیں حقیقت سے بند کر لی ہوں، وہ اس کو آپ نہیں سنا سکتے ہیں کہ وہ بندہ ہٹ درمی کے اوپر آیا ہوا ہے، لہٰذا وہ کسی بات کو سننا ہی نہیں چاہتا ہے۔ اگر وہ سنے گا بھی تو وہ عمل نہیں کرے گا اور اس پر اس کے ان باتوں کا جو ہے وہ کوئی اثر نہیں ہوگا۔ جس طرح مکہ کے اندر بڑے بڑے سردار تھے جو حقیقت جانتے تھے لیکن سننے کے باوجود بھی جب وہ کسی بات پر کام نہیں کرتے تھے اور جب وہ انکار کرتے تھے۔ اور اسی طرح جو شخص بہرا ہو چکا ہو اس کو بھی آپ پکار کر بھی جو ہے وہ سنا نہیں سکتے ہیں۔ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، کہ جب وہ جو ہے وہ پیٹھ پھیر کر جو ہے وہ جا رہا ہو۔ یعنی ایک شخص ہے اگر وہ سنتا نہیں ہے لیکن آپ کے سامنے کھڑا ہے تو آپ اس کو اشارہ کنایت سے جو ہے وہ بات کو سمجھا سکتے ہیں، لیکن ایک شخص اگر وہ پیٹھ پھیر کر جا رہا ہے، وہ آپ کے سامنے کھڑا ہی نہیں ہے، تو نہ آپ اس کو آواز سے سنا سکتے ہیں اور نہ ہی جو ہے وہ اشاروں سے اس کو سمجھا سکتے ہیں۔ تو گویا اس سے مراد یہ ہے کہ جو بندہ دین پر عمل نہ کرنا چاہ رہا ہو، جو اس سے پیٹھ پھیر رہا ہو، تو اس کو جو آپ جو مرضی کر لیں، جو اس کی کوشش کر لیں،
لیکن جب اس نے یہ تیار کیا ہوا ہے کہ میں نے جو برائی کے راستے پر ہی چلنا ہے، تو ایسے بندے کو جو ہے اپنی پکار، اپنی بات سنانا جو ہے وہ مشکل کام ہے۔ وما انت بہاد العمی عن ضلالتہم، اور آپ جو ہے وہ اندھوں کو ان کی گمراہی سے جو ہے وہ نہیں نکال سکتے۔ ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا، نہیں آپ سنا سکتے اپنی بات کو مگر ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے ہماری آیات پر، فہم مسلمون، اور وہی جو ہے وہ فرمانبردار ہیں۔ کہ یعنی جو بندہ آنکھوں سے اندھا ہو چکا ہے، دل اس کا اندھا ہو چکا ہے، وہ دلی طور پر ہدایت کی طرف نہیں جا رہا ہے، تو ظاہر ہے وہ گمراہی اس کا مقدر بنے گی۔ تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے اختیار کے اندر ہے، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح طور پر بتا دیا کہ بے شک جس کو آپ پسند کرتے ہیں اس کو ہدایت نہیں ملے گی۔ مراد یہ ہے کہ لیکن وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر کوشش کی، ان کی تو یہی کوشش تھی کہ ہر شخص جو ہے وہ جہنم کی آگ سے بچ کر جنت کے راستے پر چل پڑے۔ اس کے لیے وہ ایک ایک سردار کے بار کئی بار گئے، اس کے پاس ایمان کی دعوت لے کر گئے، ابو جہل کے پاس اور دوسرے جو بڑے بڑے سردار تھے، کہ ہر موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر یہ تھی کہ کوئی ایسا وقت ہو کہ وہ جو ہے وہ راہ راست پر آ جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا کہ جس کے دلوں کے اوپر مہر لگ چکی ہو، جو ہر درمی اختیار کر رہا ہو، تو اس کے لیے پھر ہدایت کے راستے پر آنا مشکل کام ہے۔ اس لیے بتا دیا کہ آپ اپنا پیغام پہنچا رہے ہیں، آپ اپنا حق ادا کر رہے ہیں، لیکن حقیقی معنوں میں بات اللہ کی وہی سنے گا کہ جو اس کا مطیع اور فرمانبردار ہوگا، جو اس کے راستے پر چلنا چاہ رہا ہوگا، تو وہ جو ہے اس کے لیے راستہ آسان کر دیا جائے گا۔ اب یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ وہ برائی کے راستے پر جائے یا نیکی کے راستے پر جائے، ہدایت کے راستے پر چلنا چاہ رہا ہے یا گمراہی کے راستے پر چلنا چاہ رہا ہے، جنت کا راستہ اختیار کرنا چاہ رہا ہے یا جہنم کا راستہ اختیار کرنا چاہ رہا ہے۔ اب اگر ایک شخص اپنی طرف سے کوشش ہی نہیں کرتا ہے اور بجائے وہ اس راستے کو اختیار کرنے کے وہ الٹا جو مخالف بن کر باقی لوگوں کو بھی روکتا ہے، تو ایسے شخص کے دل کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے، پھر اس کے لیے جو ہدایت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ہدایت اللہ کے اختیار کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ جو انسان کو راہ راست پر ہدایت پر جو ہے وہ لا سکتا ہے، اور اس کے لیے جو بھی کوشش کرے گا اللہ اس کو جو ہے وہ راہ راست پر لائے گا، اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ ہی وہ ذات ہے کہ جس نے تمہیں جو ہے وہ کمزور بنایا، ہم کمزور پیدا کیا، ثم جعل من بعد ضعف قوة، اور پھر جو ہے وہ تمہیں کمزوری کے بعد ایک قوت عطا کی، کہ جب بچہ دنیا کے اندر آتا ہے تو پھر وہ کیا ہے، بالکل کمزور ہوتا ہے، وہ نہ چل پھر سکتا ہے، نہ خود کھا پی سکتا ہے، وہ بالکل معصوم ہوتا ہے چھوٹی عمر کے اندر۔ اور کیا ہے، وہ گویا اس وقت کو کہا گیا کہ تمہیں جو ہے وہ کمزوری میں پیدا کیا گیا، کہ یعنی تمہاری جو پہلی حالت ہے، جو بچپن ہے، اس کے اندر تمہارے پاس کوئی طاقت نہیں تھی، لیکن پھر کیا ہے، ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اللہ نے تمہیں کمزوری کے بعد ایک قوت عطا کی، کہ جب تم جوان ہوئے، جب تمہارے جسم کے اندر ساری صلاحیتیں ہوئی، تو پھر گویا وہ جوانی کا جو وقت ہے وہ قوت اور طاقت کا وقت ہے، لیکن وہ بھی کیا ہے، وہ بھی زیادہ لمبے عرصے تک نہیں رہے گا، اور وہ جوانی اور وہ قوت اور وہ طاقت وہ بھی سب کیا ہیں، ختم ہو جائیں گے۔ ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، اور پھر اس قوت کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہیں دوبارہ کمزور کر دیا، وشیبا، اور جو وہ بڑھاپا عطا کر دیا، کہ یعنی انسان جوانی کے اندر وہ سمجھتا ہے کہ میں سب کچھ کر لوں گا، سب کچھ میرے کنٹرول اختیار کے اندر ہے، لیکن جو ہی وہ جوانی کا وقت گزر جاتا ہے تو پھر انسان کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، پھر وہ جو ہے وہ بیماریاں بھی لگ جاتی ہیں، اور اس انسانی جسم جو جوانی کے اندر طاقت کے اندر تھا وہ دوبارہ سے جو ہے وہ کمزوری کے اندر آ جاتا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ بڑھاپا چھا جاتا ہے۔ یخلق ما یشاء،
وہ پیدا کرتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے، وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ، اور وہ جاننے والا اور قدرت رکھنے والا ہے کہ یہ اللہ کے کنٹرول اور اختیار کے اندر ہے، سب کچھ وہ جانتا بھی ہے اور ساری چیزوں کے اوپر کنٹرول اور اختیار اسی کا ہے۔ تو اس لیے یہ انسان کے لیے ایک پیغام ہے کہ یہ جو زندگی ہے یہ ہمیشہ باقی نہیں رہے۔ جس طرح تم بچپن سے جوانی کی طرف، جوانی سے پھر بڑھاپے کی طرف اور پھر موت کی طرف چلے جاؤ گے، موت تو ظاہر ہے کسی بھی وقت آ سکتی ہے، لیکن یہ ایک پروسیس ہے اللہ تعالیٰ کا، انسان کی پیدائش کا اور اس کو وہ قوت اور طاقت عطا کرنے کا، لیکن یہ ساری چیزیں ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں۔ انسان کو بتا دیا کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، لہٰذا اپنی اگلی زندگی کی تیاری کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا اور آخرت کے اندر دونوں کے اندر تمہیں جو ہے وہ کامیابی سے نوازے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔